لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں اکثر معاملات میں، زیادہ تر معاملات میں، تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ رب العزت نے حببا، محبوب بنا دیا ہے، الیکم، تمہارے لیے، الایمان، ایمان کو، حضور کی اطاعت کو، اور رب تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کو تمہارے لیے رب تعالیٰ نے محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور اس نے ناپسند بنا دیا ہے تمہارے لیے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے حقوق، اپنے نبی کے حقوق، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ پھر رب تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ کوئی بھی بات سن کے آگے بیان کرنا بلا تحقیق یہ درست نہیں ہے، جب بھی کوئی بات پہنچے تحقیق ضروری ہے۔ اس کے بعد اب رب تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے، اس کے ایک جز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ تمام صحابہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، کیا معنی؟ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی یہ جان لو کہ تمہاری بات اگر نہیں مانی جا رہی، مشورہ تم دو، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، رب تعالیٰ نبی کو حکم دیتے ہیں، اے نبی آپ ان سے درگزر کریں اور انہیں معاف کریں، اور ان سے آپ اپنے امور میں مشورہ کر لیے کریں۔ مشورہ کرنا درست، لیکن کوئی مشورہ دے اور اب یہ سمجھے کہ بس میری بات مانی جانی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، مشورہ تم نے دے دیا، اب وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی وحی سے بات کریں گے، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں، ایک مشورہ ہے، دوسرے کی دوسری بات ہے، تیسرے کی تیسری بات، ہر جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہر ایک کی بات پر عمل کیا جا سکے۔ اگر ایک کی بات مانی جائے تو دوسرا ناراض ہوگا دوسرے کی بات، تو جان لو کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے، جو معاملہ کریں گے، وہ بہترین ہوگا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو اس کے اوپر حضور عمل کر لیں تو وہ بات تمہارے لیے مشقت والی ہے۔ بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، ہر انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ٹھیک بات کر رہا ہوں، اللہ نے فطرت انسانی ایسے بنائی ہے، ہر انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے اچھی اور بات کوئی نہیں، لیکن رب تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو تم بات کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو محبوب بنا دیے۔ صحابہ کی رب تعالیٰ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ایمان تمہارے لیے محبوب ہے، حضور کی اطاعت تمہارے لیے محبوب ہے، رب تعالیٰ پر، رب کے فرشتوں پر، رب کی کتابوں پر، اور آخرت پر، تقدیر پر، سب چیزوں کے اوپر تمہارا ایمان ہے، اور تمہارے لیے صرف یہ نہیں کہ تمہارا ایمان ہے، محبوب بنا دیا گیا، تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے۔ یہ ایک کمال درجہ ہے ایمان کا کہ کسی کو ایمان سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان کا گناہ کرنے کو جی ہی نہ چاہے۔ ایک یہ ہے کہ گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے، یہ بھی ایک مومن ہے۔ ایک مومن وہ ہے کہ اب اس کا اتنا ایمان بڑھ چکا ہے کہ گناہ سے اس کو نفرت ہو چکی ہے، گناہ کے قریب جانے کا اس کا جی نہیں چاہتا، سامنے بھی آ جائے تو اس کو وہ برا محسوس ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کی طرف راغب ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رب تعالیٰ یہ توصیف بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے رب تعالیٰ نے ایمان محبوب بنا دیا ہے، اور کیوں نہ ہوگے، حضور کے تربیت یافتگان ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ نہیں کہ صرف محبوب ہے بلکہ دلوں کے اندر رب تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، کامل ایمان ہے، ان کے دل رب تعالیٰ کے ایمان سے سرشار ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، اور عصیان، گناہ کو، تمام چیزوں کو رب تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند بنا دیا، تمہیں نفرت ہے ان سے۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہاں پر الکفر سے مراد، ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا یعنی تین چیزوں کا مرکب ہے، تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔
اس میں سے پہلی چیز اقرار باللسان، انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ اقرار باللسان ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے انسان تصدیق کرتا ہے، دل بھی گواہی دیتا ہے، دل بھی مان رہا ہوتا ہے منافقین کی طرح، یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ ہے اور دل میں نفاق ہے، نہیں، زبان اور دل دونوں گواہی دے رہے ہیں ایمان کے اوپر۔ اور تیسری چیز عمل بالجوارح، انسان اپنے اعضاء سے اعمال کرے، نمازیں پڑھے، صدقات کرے، روزے رکھے اور عبادات کرے، تو اس طرح سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کیا تین چیزیں؟ دہرائیں ذرا، یاد ہو جائیں سب کو۔ کیا تین چیزیں؟ اقرار، یا اردو میں کرتے ہیں زبان سے اقرار، زبان سے اقرار۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ساتھ بنیں، زبان سے اقرار۔ پہلی چیز کیا ہے؟ زبان سے اقرار۔ کیا ہے؟ زبان سے اقرار۔ کیا ہے؟ زبان سے اقرار۔ دوسری چیز ہے دل سے تصدیق، دوسری چیز دل سے تصدیق، اور تیسری چیز اعمال۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال۔ تو یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں تین چیزیں تمہارے لیے ناپسند بنا دی گئی ہیں۔ الکفر، الکفر، کفر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو کفر یعنی جو دل سے تصدیق ہے اس کی ضد کیا ہے؟ کفر، تو وہ تمہارے لیے ناپسند بنا دیا گیا ہے۔ والفسوق، اور معصیت اور نافرمانی، نافرمانی زبان سے ہوتی ہے، نافرمانی زبان سے ہوتی ہے۔ تو جو اقرار باللسان یعنی زبان کے ساتھ جو اقرار ہے اس کی ضد کیا ہوئی؟ الفسوق، کہ زبان سے انسان وہ باتیں کرے کہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں۔ والعصیان، اور گناہ یعنی اعمال کی ضد ہے، جو نیک اعمال ہیں ان کے بجائے انسان بد اعمال کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ العصیان۔ تو رب تعالیٰ نے تینوں چیزوں کی نفی کر دی کہ ایمان بھی کامل ہے اور کفر، فسوق، عصیان، تینوں چیزیں تمہارے لیے ناپسند بنا دی گئی ہیں۔ اور پھر آخر میں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام ہی دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انسانیت تمہاری طرح، جس طرح تم صحابہ کرام اہل بیت اطہار ایمان لے کر کے آئے ہو، تمہاری طرح اگر ایمان لے کر کے آئیں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان نہ لے کر کے آئے تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آداب اور ان کے فضائل اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 8ویں آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فضل من اللہ ونعمہ، یہ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے خود سے یہ چیزیں نہیں کمائی ہے، حاصل کی، یہ رب تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے اور نعمت عطا کی ہے۔ تو رب تعالیٰ کا جن کے اوپر خصوصی فضل ہو، رب تعالیٰ کے جو خاص چنیدہ ہوں، جن کے اوپر رب تعالیٰ کا خاص انعام ہو، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ پر فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، رب تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔